بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام شاندار کامیابیوں کے باوجود ہمیشہ سادہ طبیعت رہے۔ انہوں نے کبھی بھی اعلیٰ درجے یا نمایاں عہدے کی خواہش نہ رکھی۔ وہ ہمیشہ صرف اللہ کا ایک ادنا سپاہی بن کر زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جب بھی کبھی اپنی تعریف میں کوئی کلمہ سنا شرما گئے۔ انہوں نے ہمیشہ پرزور الفاظ میں اصرار کیا کہ خود تو وہ کچھ بھی نہ تھے، محض ایک غلام تھے، اور یہ اللہ ہی تھا جس نے ان کو آزاد کرایا اور سیدھے راستے پر چلایا۔ جب لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی تعریف کرتے تھے یا ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حوالہ دیتے تھے تو ہمیشہ یہی جواب دیتے: میں ایک نہایت کمزور اور بے بس انسان ہوں، میں تو بس ایک افریقی نژاد غلام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اپنا کرم فرما کر مجھے آزادی عنایت فرمائی۔ خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں چند حضرات مدینہ کی ایک ٹھنڈی اور خوشگوار شام کو محفل سجائے بیٹھے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد عرب میں اٹھنے والے فتنوں کی سرکوبی پر مبنی خلیفہ وقت کی شاندار کامیابیوں پر ان کی تعریف کر رہے تھے۔ اس گفت و شنید کے دوران کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سراہتے ہوئے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کو چھوڑ کر نہ تو کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے نیک کام کیے ہیں اور نہ اسلام کے لیے ان جتنی قربانیاں دی ہیں۔ اس محفل میں ایک قصہ گو بھی بیٹھا تھا۔ اس نے یہ سن کر جواب دیا: لیکن ایک ایسا شخص اور بھی ہے جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے نیک عمل کیے اور ان جتنی یا شاید ان سے بھی زیادہ قربانیاں دیں۔ وہ کون ہے؟ حاضرین مجلس نے تعجب سے پوچھا۔ بلال، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ بلال ابن رباح، انہوں نے حیرت سے بھرپور سوالیہ انداز میں کہا۔ یقیناً بلال ابن رباح، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم یہ کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ حاضرین مجلس میں سے کسی نے جذباتی انداز میں سوال کیا۔ بلال بہت سخت امتحانات سے گزرے، انہوں نے ان آزمائشوں کا سامنا بڑے حوصلے اور ثابت قدمی سے کیا۔ قصہ گو نے جواب دیا: کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزمائشوں سے نہیں گزرے؟ کیا انہیں اذیتیں نہیں دی گئیں؟ کیا انہیں ایک مرتبہ اتنا نہیں مارا گیا کہ ان کا چہرہ خون سے بھر گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے؟ انہوں نے احتجاج کیا۔ یہ صحیح ہے، ایسا ہی ہوا، اس نے جواب دیا۔ ابو بکر کو بھی اذیتیں دی گئیں، ان کو بھی دھمکایا گیا، وہ بھی سخت آزمائشوں سے گزرے، لیکن وہ صاحب قبیلہ تھے اور ان کا قبیلہ ان کی جان کا محافظ تھا۔ ان کے دشمن ان کو ہر طرح سے تنگ تو کر سکتے تھے لیکن جان سے نہیں مار سکتے تھے، اور ابو بکر اس بات سے بخوبی واقف تھے۔ لیکن دوسری طرف بلال حبشی ان دنوں محض ایک غلام تھے، ان کو مکہ کے کسی بھی قبیلے کی پشت پناہی حاصل نہ تھی۔ ان کو اندازہ تھا کہ ان کا آقا ان کو پلک جھپکتے ہی قتل کر سکتا ہے۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ایسا ہونے پر نہ تو کوئی شخص ان کو بچانے کی کوشش کرے گا اور نہ ہی اس ظلم پر احتجاج کرے گا۔ کئی دفعہ بلال کو موت کی حد تک اذیت پہنچائی گئی۔ ہر دفعہ انہوں نے یہی سمجھا کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا، مگر پھر بھی وہ بڑے حوصلے سے یہ خطرہ مول لیتے رہے۔ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں، وہ اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم رہے۔ مشرکین کی خواہش اور اصرار کے باوجود ان کی زبان سے اسلام کے خلاف یا بتوں کی تعریف میں کبھی کوئی ایسا جملہ نہ نکلا جس کی بنیاد پر ان کی سزا میں کمی کر دی جاتی، بلکہ اس دوران ان کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ کیا صرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی واحد صاحب ایمان تھے جن کی زندگی خطرے میں تھی؟ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض موقعوں پر اس خطرے کا سامنا نہ کرنا پڑا؟ ابو بکر کو ایسی صورتحال کا کب سامنا کرنا پڑا؟ قصہ گو نے پوچھا۔ ابو بکر نے، جیسا کہ تم جانتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران ایک خطرناک سفر اختیار کیا۔
ان کو معلوم تھا کہ ان کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کیا جا رہا تھا، اور اگر وہ پکڑے جاتے تو دونوں کا خاتمہ یقینی تھا۔ پھر بھی انہوں نے اللہ کی راہ میں یہ خطرہ خوشی سے قبول کیا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، لیکن پھر بھی قصہ گو نے اصرار کرتے ہوئے کہا، وہ دشمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے امتحان سے گزرے بغیر خیریت سے مدینہ پہنچ گئے۔ ہو سکتا ہے قریش کے ہاتھوں پکڑے جانے پر ابو بکر اذیتوں کا مقابلہ نہ کر پاتے اور خود کو بچانے کے لیے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کافروں کی خواہش کے مطابق ان کے اسلام کے خلاف بولے گی کلمات کو دہراتے۔ تمہیں عمار کے بارے میں یہ سب کچھ کہنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ محفل میں موجود بہت سارے افراد نے بیک وقت احتجاج کیا۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے بات بڑھاتے ہوئے کہا، عمار کو ناقابل بیان تکالیف دی گئی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا۔ ان کی والدہ کو ابو جہل نے ظالمانہ طریقے سے پیٹ کے نچلے حصے میں نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ خود عمار کے سینے کو گرم سلاخوں سے دغا گیا۔ ان حالات کے تحت انہوں نے مجبوری کی حالت میں بتوں کی تعریف میں صرف ایک آدھ لفظ ہی کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات کی سختی کا اندازہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار کو اس واقعے پر قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند مسلمان بھائی اس بارے میں شش و پنج میں پڑے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، سوائے اس کے جس کا دل ایمان سے منور ہوا لیکن وہ دعاؤں میں آ کر بے دینی کے کلمات بول جائے۔ احکام الہی کا یہ حوالہ دیتے ہوئے اس شخص نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تم عمار کو الزام دے رہے ہو جو یقیناً درست نہیں، میں نہ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی اوصاف اور نہ ہی ان کی اس ظلم سے بھرپور سزا کو برداشت کرنے کی صلاحیت کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ میں تو صرف یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ یہ صرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو موت سے ہمکنار کر دینے والی سزائیں سہتے ہوئے بھی کبھی نہ جھکے، اپنے ایمان پر ڈٹے رہے اور منہ سے کبھی بے دینی بات نہ نکلنے دی۔ قصہ گو اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہتا چلا گیا، تمہیں یاد ہوگا جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلتے ہوئے سورج کے نیچے تپتی ہوئی ریت پر بھاری پتھر کے نیچے دبے ہوئے کراہ رہے تھے تو انہوں نے کمزور پڑنے کی بجائے ایسے ایمانی کلمات ادا کیے کہ اس سے کافروں کے غصے میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ ابو جہل نے اس وقت اپنی پوری کوشش کی کہ بلال حبشی کی زبان سے بتوں کی تعریف اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف صرف ایک جملہ ہی اگلوا لے، لیکن اسے سخت مایوسی ہوئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دھن کے پکے تھے، انہوں نے ابو جہل کی بات نہ مانی اور اللہ کی تعریف جاری رکھی۔ ابو جہل کی ساری عزت خاک میں مل گئی، اس کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ بلال کے ساتھ کیا سلوک کرے، ان کو قتل کر کے اپنی کمزوری کا اعلان کرے اور یا پھر ان کو چھوڑ کر اپنی شکست کا اعتراف۔ قصہ گو نے قدر تعقف سے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کو بلال اس وقت امیہ، ابو جہل اور دوسرے سرداران مکہ سے ملنے والی اذیتیں سہتے ہوئے ایک بے بس قیدی تھے، لیکن در حقیقت ان لمحات کے بے تاج بادشاہ تھے۔ لہٰذا امیہ اور اس کے ساتھیوں کے پاس اپنی عزت بچانے کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دینے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ بچا۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں ابتدائی اسلام میں اذیتیں پانے والے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ ممتاز شخصیت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ بلال کے ذاتی اوصاف میں کوئی شک نہیں، حاضرین مجلس میں سے کسی نے کہا، لیکن تم ان خوبیوں کو بہت بڑا چڑھا کر بیان کر رہے ہو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اسلام میں منفرد ہے، اس مقام تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ کیا تم کو سمجھ نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت جیسی تاریخی اور اہم موقع پر
صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے امام کیوں مقرر کیا؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ الفاظ یاد نہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں نے صرف ایک خلیل چننا ہوتا تو میں یقیناً ابو بکر ہی کو چنتا؟ قصہ گو اپنی بات پر اڑا رہا۔ یہ سچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو ہجرت میں ہم سفر بنانے کے لیے چنا، لیکن دوسری طرف خزانچی جیسا اہم عہدہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو عنایت فرمایا۔ حاضرین میں سے کسی نے اس کی بات کاٹی، کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی نامی گرامی صحابہ کرام نے متفقہ طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب میں ممتاز قرار دیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کی تائید تمام مسلمانوں نے کی؟ اگر یہ بزرگ کسی اور کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ موضوع سمجھتے تو یقیناً انہیں خلیفہ بناتے۔ قصہ گو کی اس دلیل سے بھی تسلی نہ ہوئی۔ اس نے کہا، میرے خیال میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کے دن خود ہی میری سوچ کی تصدیق کر دی تھی، جب انہوں نے کہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے جس شخص کو آزاد کیا ہے وہ بھی ہمارے سردار ہیں۔ اس کے جواب میں کسی نے یہ بحث جاری رکھتے ہوئے جواب دیا، اور یہ اعزاز بھی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو حاصل ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ذریعے اسلام سے روشناس ہوئے، لیکن ہم سب تو صرف اللہ کی رضا سے ہدایت یافتہ ہوئے ہیں۔ قصہ گو نے دلیل دی، خاموش ہو جاؤ، کوئی اچانک اونچی آواز میں بولا۔ پھر اس نے اپنی آواز کو دھیما کرتے ہوئے سرگوشی کی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں پہنچے تو سب نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا، لیکن وہ ان کے بارے میں اپنی گفت و شنید کے دوران ان کی غیر متوقع آمد پر کچھ شرمندہ ہو گئے، لہٰذا کچھ دیر تک ان میں سے کوئی کچھ نہ بولا اور وہ خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس خاموشی کے پیچھے کوئی راز ہے۔ انہوں نے حاضرین کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم میرے آنے پر ایک دم خاموش کیوں ہو گئے؟ محفل میں شریک ایک شخص نے مدبانہ انداز میں کہا، یہ سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصف بیان کر رہے تھے۔ میرے وصف؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے۔ میں تو ایک گمراہ شخص تھا، افریقی نژاد، غلام، ماں باپ کا بیٹا، پیدائشی غلام۔ پھر اللہ نے مجھ پر اپنا کرم کیا، میں آزاد ہو گیا اور میں نے راہ ہدایت پائی۔ پھر کسی نے ہمت کر کے مدھم لہجے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، ہم میں سے کچھ حضرات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ترجیح دے رہے تھے۔ یہ بات سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ ایک دم متغیر ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے غصے کے عالم میں کہا، میرا مقابلہ اور وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ؟ میں تو بس ان کے بے شمار نیک کاموں میں سے صرف ایک ہوں۔ یا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔